Javed Sapi, a step towards light. Please viewers, subscribe the channel, like, share and comments. Thanks for watching viewers. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جاوید صاحب کی اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس آج ہمارا انشاءاللہ پاکستان اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 3 اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. لیٹس اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے طبعی خطوط، دا فزیکل فیچرز آف پاکستان. یعنی ہمارا جو ملک ہے اس کی جو سرزمین ہے وہ فلیٹ نہیں ہے، وہ ہموار نہیں ہے، غیر ہموار ہے. یعنی بعض لوگوں کے مونٹین وغیرہ یہ ہم پڑھیں گے. تو پہاڑ ہے، میدان ہے، پلینز ہیں، سطوح مرتفع ہے، ٹیبل لینڈ جس کو کہتے ہیں، مطلب جو پلیٹ بھی نہ ہو اور ماؤنٹین بھی نہ ہو، ریگستانی علاقے ہیں اور کچھ کوسٹل زونز ہیں، ساحلی علاقے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کے ہم تھوڑا سا یہ نقشے کی طرف جائیں. اچھا جی، یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہمارے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان میں جو میجر ہیں وہ ہے شمال مشرقی، شمال مشرقی اور شمال مغربی پہاڑی سلسلے. ان کی ہائٹ جو ہے وہ کافی ہے، بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو پھر ہمارے بلوچستان میں جو پہاڑ آتے ہیں یا پنجاب اور وسطی ملک کے وسطی علاقوں میں جو جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سلسلے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو وہ ان کی جو ہائٹ ہے وہ کافی کم ہے، لیکن جو ہمارے میجر ہیں وہ کوئی ہمالیہ ہے، کوئی کراکورم ہے، کوئی ہندو کش، یہ اس کا جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہے. تو چلو اس میں بات کرتے ہیں. تو سب سے جو ایک بڑا سلسلہ ہے اور جو دور تک دوسرے ممالک تک بھی کیا ہے اور یعنی برما کے پہاڑوں تک بھی پہنچ جائے برما تک، تو وہ ہے کوہ ہمالیہ. یعنی یہ ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا. تو پھر کوہ ہمالیہ کے بھی دو سیکشنز ہیں، مطلب ایک لیسر ہمالیہ اور ایک گریٹر ہمالیہ. یعنی جو جنوب کی جانب جو کم ہائٹ والے ہیں، کوہ ہمالیہ کا ہی سلسلہ ہے لیکن ہائٹ کم ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لیسر ہمالیاز. اور جو آگے جا کے شمال اور شمال مغربی مشرقی علاقوں میں تو ان کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو وہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں گریٹر ہمالیاز. اچھا، یہ سلسلہ اور اسی سلسلے میں پھر ہمارے ملک میں پاکستان میں جو اس کی بلند ترین چوٹی ہے وہ نانگا پروت ہے، جس کو کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو ہائٹ ہے وہ 8126 میٹر ہے. اور اسی سلسلے میں جو پھر سب سے جو ہائیسٹ ماؤنٹین آف دی ورلڈ ہے وہ نیپال میں آتا ہے، اور وہ اسی کوہ ہمالیہ کے سلسلے میں واقع ہے، وہ سب سے اونچا ہے. پھر دوسرے نمبر پر ہے کراکورم کا سلسلہ، کوہ کراکورم، جو ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی اونچا سلسلہ ہے پہاڑوں کا. اور اس میں جو سب سے ہائٹ والا پہاڑ ہے وہ ہے K2. اور اسٹوڈنٹس K2 بھی اس کا نام رکھا گیا ہے کہ کراکورم سے یہ ڈبل K نکال کے نکال کے تو K2 رکھا گیا ہے. اس کا دوسرا نام جو ہے وہ گارڈون آسٹن ہے، اور اسٹوڈنٹس اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے، یعنی لوکل نیم ہے وہ چاغول کے نام سے بھی مشہور ہے. تو پھر آگے بڑھتے ہیں. جو تیسرا سلسلہ ہے وہ کوہ ہندو کش ہے. تو پاکستان میں یہ پہاڑی سلسلہ ہے، تو یہاں پہ اس کو کوہ ہندو کش کہتے ہیں. اور جب یہی پہاڑی سلسلہ افغانستان میں انٹر کر جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو تورا بورا کہتے ہیں. اچھا جی، پھر آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے پہاڑی سلسلے ہیں وہ قدرے کام ہیں اور کہتے ہیں کہ بیرل قسم کے ہیں، بنجر قسم کے ہیں، گرینری اس پہ نہیں ہے. مثلا یہاں پہ آتے بالکل پنجاب اور کے اس کے درمیان میں جو پہاڑی سلسلہ ہے کوہ سلیمان جو لے سائڈ میں ہے. اس کا جو سب سے اونچا جو ہے اس کا ایک چوٹی ہے وہ ہے 3847 تخت سلیمان. اس سے آگے پھر بلوچستان میں کچھ اونچائی کے مقام پہ ایک راسکو ایک ہے پہاڑی سلسلہ ہے. اور مکران جو بلوچستان کا ہے علاقہ ہے، مکران کے بالکل مرکزی زون میں یہاں پہ کچھ پہاڑی علاقے ہیں. پھر یہاں پہ اسٹوڈنٹس بالکل ایگزیکٹلی سندھ اور بلوچستان کے مطلب اس کو ڈیوائڈ کر کے علاقے ہیں، اس کے درمیان میں ایک سلسلہ ہے جو کہ کوہ کیرتر کے نام سے مشہور ہے. پھر آگے تھوڑا سا اگر ہم جائیں اور ایک یہاں پہ سالٹ رینج ہے جو اس میں کیوڑا نمک کا جو کان ہے، کیوڑا جہلم سے تھوڑا سا آگے، تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے پہاڑی تھوڑا سا، لیکن ان کی ہائٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے. اچھا، ہوگا کہ ہم یہ جو درمیان
پھر میدان بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ سب سے ہمارا جو مین سورس ہے ہمارے پانی کا وہ دریائے سندھ ہے، اور دریائے سندھ کا جو منبع ہے، اس کا جو سورس ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے، یہ تبت سے نکلتا ہے، تبت کے پہاڑوں سے۔ اور وہاں پہ ایک لیک ہے، جھیل ہے، من سروور کے نام سے مشہور ہے وہ جھیل، وہاں سے اس کا منبع ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر یہ اس طرح مغرب کی جانب جا کے پھر آخرکار یہ یہاں پہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کو کراس کرتے ہوئے، گلگت بلتستان کو کراس کرتے ہوئے یہ انٹر ہوتا ہے ہمارے صوبے میں، اور پھر یہ بالکل ایگزیکٹلی ہمارے صوبے اور بالکل پنجاب کے بالکل اس کو وسط میں جا کے، مطلب وہ اس کو درمیان میں کاٹ کے بہتا ہے، اور پھر صوبہ سندھ میں جا کے یہاں پہ ٹکا کے جو ڈسٹرکٹ ٹکا ہے سندھ کا، وہاں پہ یہ دریائے سندھ میں جا ساری سمندر میں جا گرتا ہے۔ تو دریائے سندھ کا جو ریورنڈس ہے، جو مین سورس ہے ہمارا، اس کا وہاں سے لے کر یہ جو پورا یہ جو ڈسٹنس جو کور کرتا ہے، جو فاصلہ طے کرتا ہے، وہ 2900 کلومیٹر ہے، 2900 کلومیٹر یہ کور کرتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں، بعض سوچتے ہوں گے کہ بھئی ملک کی جو ٹوٹل لینتھ ہے، لمبائی ہے، وہ 1600 کلومیٹر ہے، اور چوڑائی 885 کلومیٹر ہے، اور کل رقبہ جو ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ تو بھئی اگر اس کی کل لمبائی 1600 ہے تو اس کی 2900، تو یہ ہے کہ وہ ٹیڑھا ہو کے مطلب وہ سیدھا تو نہیں ہے، تو اس لیے اس کا جو لینتھ ہے 2900 بتایا جاتا ہے۔ اب کچھ اس کے اور جو ٹریبیوٹریز ہیں، جو معاون دریا ہیں، اس کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہاں پہ کشمیر ہی سے جو پہلا ریور نکلتا ہے وہ دریا جہلم ہے، پھر چناب بھی وہاں سے نکلتا ہے، پھر راوی ہے، اور پھر ستلج۔ یہ اسٹوڈنٹس گراف میں نظر آتا ہے، چناب، جہلم، چناب، پھر راوی، پھر ستلج، اور یہ بیاس جو ہے یہ جب پاکستان پنجاب جو ڈیوائیڈ ہوا 1947 کے بعد، تو یہ ان کے حصے میں آیا، تو یہ یہاں پہ اس کا ذکر ہم نہیں کر سکتے، یہ ہے بیاس سے چھوٹا سا ایک ہے، لیکن یہ ستلج کا ایک واحد دریا ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ چاروں یا پہلے پانچوں دریا، اور ہاں یہاں پہ اس کے ساتھ دریائے کابل ریور جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ملتا ہے، اور کابل ریور کے ساتھ دریائے سوات بھی ملتا ہے، اور پھر آگے یہ دریائے کرم بھی ہے۔ یہ سب یہ دریائے سندھ کے ساتھ ملتے ہیں ساری یہاں پہ۔ اچھا، تو یہ آگے بڑھ کے یہاں پہ یہ جو 5 دریا، پنجاب کے جو 5 دریا جس مقام پہ ملتے ہیں دریائے سندھ کے ساتھ، تو اس لیے یہ نہیں ساری دریائے سندھ کے ساتھ نہیں ملتے، یہ جہاں پہ ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں پنج ند، یعنی جہاں پہ یہ 5 دریا اکٹھے ہوتے ہیں پنجاب میں، تو اس جگہ کو کہتے ہیں پنج ند، یہ جگہ۔ پھر یہ 5 دریا مل کے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ دریائے سندھ کے ساتھ ملتے ہیں مٹن کوٹ کے علاقے میں۔ مٹن کوٹ کے علاقے میں یہ 5 دریا جو ہے وہ دریائے سندھ کے ساتھ جا ملتے ہیں، اور پھر یہ مائٹی ریور جو ہے آگے بڑھ کے یہاں پہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن آگے بڑھ کے یہ بہت ایک مائٹی ریور بن جاتا ہے، کھلا وسیع ایک دریا بن جاتا ہے، اور آخرکار ٹکا ڈسٹرکٹ میں جو سندھ میں آتا ہے وہاں پہ یہ عربین سی میں جا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن تھا دریاؤں کا۔ اب اس کے دو میدان علاقے، تو اب جو دریائے سندھ کے میدان علاقے، کچھ بالائی میدان علاقے، کچھ زیریں میدان علاقے، تو بالائی یہ جو شمال کی جانب جتنے بھی ہیں، اس کے دریائے سندھ اور اس کے جتنے بھی معاونین دریا ہیں، ان سے جو علاقے سیراب ہوتے ہیں، دریائے سندھ اور اس کے جتنے بھی معاونین دریا ہیں، ان سے جتنے بھی علاقے سیراب ہوتے ہیں وہ دریائے سندھ کے میدانی علاقے کہلاتے ہیں۔ تو کچھ بالائی ہیں اور کچھ سیدھی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ریگستانی علاقے، صدر مرتبہ، یہ دو ہیں، صدر مرتبہ بلوچستان اور پنجاب، یہ تھوڑے سے اسٹوڈنٹس یہ ہموار لینڈ بھی نہیں ہوتے، تھوڑے سے اس کو ٹیبل لینڈ بھی کہتے ہیں، کہ یہ تقریباً اس طرح کا ہے، اور یہ جو اس کی جو زمین ہوتی ہے، یہ اس میں مٹی کم ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف کاٹن کی فصل کے لیے بہتر ہے۔ ہاں کچھ معدنیات بھی اس میں پائے جاتے ہیں، ادروائز یہ زرخیزی کے لیے، کاشتکاری کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ ریگستانی علاقے، آگے بڑھتے ہیں، ریگستانی علاقے،
پاکستانی ہمارے پاس کیا ہے، ایک یہاں پہ چالی کے مقام پہ یہاں پہ خاران کا ایک ہے صحرا ہے، اور یہاں پہ پنجاب میں بالکل ایک ہے تل کے نام سے مشہور ہے وہ صحرا تل، اور یہاں پہ سندھ میں اسٹوڈنٹس اور پنجاب میں یہ جو صحرا ہے صحرا تل جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے 3 نام ہیں لیکن یہ ایکچولی ہے صحرا تل۔ یہاں پہ آگے جب یہ پنجاب میں انٹر ہوتا ہے، یہاں پہ یہ بہاولپور کے مقام پہ، یہ بہاولپور کا علاقہ ہے، تو یہاں پہ اس کو چولستان کہتے ہیں، چولستان کا صحرا، اور پھر سے تھوڑا سا آگے سندھ کی جانب تو یہاں پہ اس کو نارا صحرائے نارا کہتے ہیں، اور پھر جنوب میں جا کے اس کو صحرائے تر کہتے ہیں، لیکن ایکچولی پورا جو ہے یہ صحرائے تر ہی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ تو ہو گئے ہمارے ٹاپک ساحلی علاقے، یہ ہمارا ساحلی علاقہ ہے جس کی وہ میں نے لینتھ آپ کو بتائی تھی 1046 کلومیٹر ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ساحل ہوتا ہے وہ پانی سے خشکی کی جانب تقریباً 100 سے لے کر 120 کلومیٹر تک جو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم ساحلی پٹی کہتے ہیں۔ اچھا جی، تھوڑا سا آگے اب جو ٹاپک ہے وہ ہے تھوڑا سا اب ہوا، تو ایوریج ویدر کنڈیشن آف اے پلیس فار ایٹ لیسٹ 30 ایئرس از کالڈ کلائمیٹ، یعنی یہ ایک اوسط ایک موسم کی حالت ہوتی ہے جو کم از کم 30 ایئرس کے لیے برقرار رہے، یعنی جو ویدر ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ دن میں 3 مرتبہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ سیم رہتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو آب و ہوا ہے وہ شدید گرم اور مرطوب ہے، یعنی کہہ لیں کہ ایکسٹریم میں ہے، یعنی گرمیوں میں یہاں پہ شدید گرمی پڑتی ہے اور سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے۔ ہاں بعض علاقے ایسے ہیں وہاں کا موسم اچھا ہے، کلائمیٹ ہمارے ملک کا سیم ہوتا ہے لیکن موسم اچھا، ملیگا یا سوات کے بعض علاقوں کا یا زیار وہاں پہ موسم اچھا ہوتا ہے، کلائمیٹ سیم رہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر گلیشیئرز ہیں، پاکستان میں جو اہم گلیشیئرز ہیں وہ 3 ہیں، سیاچن، بالتورا اور واتورا، یہ 3 گلیشیئرز ہیں۔ پہلا جو سیاچن ہے بڑا ہے، اس کا لینتھ ہے 178 کلومیٹر ہے اور وہ کراکورم کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ دوسرا جو ہے بالتورو، وہ تقریباً 62 کلومیٹر کراکورم میں ہی ہے، اور جو ترون ہے بالتورا وہ 57 کلومیٹر ہے اور وہ آتا ہے وادی ہنزا میں۔ یہ گلیشیئرز ہیں۔ اسٹوڈنٹس، گلیشیئر بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں اور خوشحالی میں، کیونکہ یہاں پہ برف پڑتی ہے، آسمان سے گرتی ہے برف، اور پھر وہی برف گرمی میں پگھل کے ہمارے لیے پانی جیسی قیمتی جو ہے وہ ایک سورس پیدا کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، دریا کا نظام کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی، اور نباتات اور جنگلی حیات وغیرہ، تو ہمارے ملک میں جو ممالیہ جانور ہیں وہ ان کے جو ٹائپس ہیں، اقسام ہیں، وہ 180 ہیں، اور مارخو جو ہے ہمارا قومی وہ جانور ہے۔ پرندوں کے جو ٹائپس ہیں وہ 660 ہیں، اور جو چکور ہے وہ ہمارا نیشنل برڈ ہے۔ پرندے والے 174 ہیں، 174 مچھلیاں 525 ہمارے پاس اقسام ہیں، اور حشرات کو بے شمار ہیں، انلمیٹڈ ہیں، لا تعداد ہیں، 20,000 ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اچھا جی، لاسٹ ٹاپک پھر پڑھتے ہیں ماحولیاتی خطرات، جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی ضروری ٹاپک ہے۔ کلائمیٹک چینج کا نام بار بار آپ سنتے ہوں گے، گلوبل وارمنگ، یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے کہ اگر میں کہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا میں، تو اس وجہ سے کسی حد تک جو کلائمیٹک چینج خطرناک لیول پہ جا رہا تھا، یا جو گلوبل وارمنگ کی بات ہو رہی تھی، تو وہ خطرے بلکہ کافی حد تک وہ کم ہو گیا ہے۔ اور ماحولی خطرات بڑھ رہے ہیں۔ ماحولی خطرات کب بڑھتے ہیں؟ جب قدرتی ماحول میں مصنوعی ماحول غالب آ جاتا ہے تو آلودگی پیدا ہوتی ہے، یا ماحولیاتی خطرات جنم لیتے ہیں، یعنی جب قدرتی ماحول پہ نیچرل جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس پہ آرٹیفیشل ایک ماحول جو ہے، جو ایک مصنوعی ماحول غالب آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماحولی خطرات جنم لیتے ہیں۔ اسی اصول کا مسئلہ، یہ جہاں پہ پانی اندر جو زمین کے نیچے جو پانی ہے، زمین دوز پانی، اس کی جو سطح جب بلند ہوتی ہے تو نمکیات وغیرہ سب اوپر آ جاتے ہیں، یعنی پانی حد سے بڑھ جاتی ہے اور ایکسس ہو جاتی ہے پانی کی، تو وہاں پہ کاشت پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں۔ جنگلات کی کٹائی ایک خطرناک عمل کہ ڈیفارسٹیشن جگہ جگہ پہ جاری ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے
وہ ویسے بھی دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ انسانی جو ترقی ہے، جو سائنس کی ترقی ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے سائنس میں جتنا بھی ہے، ٹیکنالوجی جتنے آگے جا رہی ہے، تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ انوائرمنٹ پہ ہی پڑتا ہے، کیونکہ گیس کا اخراج ہوتا ہے، اور پھر جو جنگلات کی اسپیشلی کٹائی ہے، یعنی انسان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کارخانے بننے پڑتے ہیں، روڈز بنانے پڑتے ہیں، اور آبادی چونکہ زیادہ ہے تو خوراک کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ان کے لیے فصلیں کاشت کرنی پڑتی ہیں، تو علاقے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ یہ ڈیفارسٹیشن جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا ایک نقصان ہے۔ اب زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، بنجر ہونا، تو وہ بھی جس طرح میں نے کہا کہ اسپتال کی ضرورت ہے، اسکول کالج کی ضرورت ہے، روڈز بنانے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بھی جو زرخیز زمینیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ لاسٹ میں جس پہ ہم بات تھوڑا سا کر بھی چکے ہیں، لیکن ابھی آلودگی جو 3 طرح کی ہے، کہہ لیں 4 طرح کی ہے، ہوا کی آلودگی ہے، پانی کی ہے، زمین کی ہے، اور شور کی آلودگی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ صرف سرکار جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتا، جس طرح ہم نے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن میں کسی حد تک تعاون کیا، وہ کہ اس کا بہت بڑا ایک اثر بھی پڑا، اسپیشلی جو ہمارا غریب طبقہ تھا وہ کافی متاثر ہو گئے، اور اللہ کرے کہ یہ مشکل اب آسان ہو جائے، لیکن اس لحاظ سے بھی یعنی آلودگی کو کم کرنے کی غرض سے بھی میں اور آپ مل کے اس کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں، سرکار نہیں کر سکتا، یعنی سرکار کے پاس وہ وسائل نہیں ہے۔ دوسری دنیا نے اگر ترقی کی ہے اس مد میں، یعنی وہ اگر پولوشن کے اعتبار سے، یعنی صفائی کے اعتبار سے اگر وہ ہم سے آگے ہیں، تو وہ ان کا اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی جو عوام ہے ان میں اویئرنیس اتنی ہے، ان میں شعور اتنا ہے کہ وہ خود بخود یہ کام کرتے ہیں۔ تو ویورس اگر ہو سکے تو بات اس پہ بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن دل بھی کہوں گا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو سمرائز کر سکوں، اور تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ملے گا، اس سے پرفیکشن آپ کی نہیں ہو جاتی، لیکن تھوڑا بہت آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے، اور پھر جو تم بک کو پڑھتے ہو یا نوٹس دیکھتے ہو تو شاید اس سے آپ کو ہیلپ ملے۔ اور تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں میں مطلب سرچ کر کے اس کے حوالے دے کے وہ آپ کے لیے ہیلپ بن جاتی ہے، اور اسٹوڈنٹس یاد رکھو کہ اگر تم پورا بک بھی پڑھ لو، تو اگر تم 20 گھنٹے بھی پڑھو، تم 100 گھنٹے پڑھو، اور تم پورا بک ختم کر لو، تو اس سے یا تم 10 بکس کیوں نہ پڑھو، اس سے ایک ٹیچر کا ایک لیکچر جو ہے وہ زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ بہت سارے بکس کا مطالعہ کر کے اور ادھر ادھر سے چیزیں کلیکٹ کر کے اور محنت کر کے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اس کا زیادہ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں یہ لیکچر یا کلاس کا لیکچر اگر آپ غور سے پڑھیں اور سنیں اور توجہ سے رہیں، تو آپ یقین کیجیے کہ آپ کو پڑھنے کی بہت کم ضرورت پڑے گی۔ Thank you viewers for watching. Once again, I would like to say that please subscribe this channel and click the bell icon and like it and also share. Thank you viewers for watching.